کیا آپ نے کبھی خاموشی کو سنا ہے؟ وہ خاموشی جو چیختی ہے، وہ خاموشی جو چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ تم اکیلے ہو۔ ہم سب زندگی کے ہنگاموں میں گم ہیں۔ صبح کا الارم، دفتر کی بھاگ دوڑ، ٹریفک کا شور، موبائل کی گھنٹیاں اور رشتوں ناتوں کی الجھنیں۔ ہم اس شور کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں خاموشی سے خوف آنے لگا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب یہ سارا شور تھم جائے گا۔ گاڑیوں کے ہارن، دوستوں کے قہقہے اور پیسوں کی کھنک سب پیچھے رہ جائے گی، اور آپ میں ہم سب 6 فٹ گہری زمین کے نیچے، ٹنوں مٹی کے بوجھ تلے، بالکل اکیلے ہوں گے۔ اس لمحے جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے، جب گھبراہٹ سے سانس گھٹنے لگے گی، تو انسان آدیر الفادیر دیکھے گا۔ کوئی وکیل، کوئی سفارش، کوئی دوست، مگر وہاں کوئی نہیں ہوگا سوائے ایک چیز کے، ایک نور جو سینہ تان کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، جو اللہ کے عذاب اور آپ کے درمیان ایک دیوار بن جائے گا۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ الفاظ کیا ہے جو قبر کے اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتے ہیں؟ خوش آمدید داستان ماضی، حصہ اول میں آج ہم قرآن کے اس عظیم باب کو کھولنے جا رہے ہیں جسے ہمارے نبی نے المان علیہ السلام کہا، یعنی وہ سورت جو اپنے پڑھنے والے کو عذاب سے بچا لیتی ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو آپ کی زندگی اور موت کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ آج ہم سورت المالک کی آیات کے ساتھ سفر کریں گے، آسمانوں کی وسعتوں سے لے کر جہنم کی گہرائیوں تک۔ تو اپنی نشستیں سنبھال لیجئے، کیونکہ یہ سفر آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ انسان ہمیشہ سے اختیار کا بھوکا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، فرعون ہو یا نمرود، سکندر ہو یا آج کی سپر پاورز، ہر کسی نے زمین کے ٹکڑوں پر لکیریں کھینچیں اور کہا یہ میرا ہے۔ لیکن قرآن اس دعوے کو پہلے ہی جملے میں رد کر دیتا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ غور کیجئے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بادشاہ ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے کوئی چیز آپ کی مٹھی میں ہو اور آپ جب چاہیں جیسے چاہیں اسے پلٹ دیں، بالکل اسی طرح یہ کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے موت۔ اور اسی بادشاہت کا سب سے بڑا مظہر ہے موت۔ آیت نمبر 2 میں ایک عجیب فلسفہ بیان کیا گیا، الوزن خلق الموت والحی، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، زندگی تو سمجھ میں آتی ہے، مگر کیا موت بھی کوئی مخلوق ہے؟ قرآن کہتا ہے ہاں، موت صرف زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں، موت ایک منتقلی ہے، یہ ایک دروازہ ہے۔ اللہ نے موت کا ذکر زندگی سے پہلے کیا تاکہ انسان کو غفلت سے جگایا جا سکے، کیونکہ انسان کو زندگی کی خوبصورتی نہیں بلکہ موت کا جھٹکا بیدار کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ یہ دنیا، یہ حسین وادیاں، یہ لذیذ کھانے، یہ نرم بستر، سب امتحان گاہ کا سامان ہے۔ ہم یہاں گھر بسانے نہیں آئے، ہم یہاں پرچہ حل کرنے آئے ہیں۔ اور جیسے ہی وقت ختم ہوگا، کاپی چھین لی جائے گی، چاہے اپنے لکھا ہو یا نہ لکھا ہو۔